سورہ ہود کی آیت نمبر 50 سورہ ہود کا 5واں رکوع اور 12ویں پارے کا بھی 5واں رکوع ہے۔ اس رکوع میں حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے اور انہی کی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ ہود ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو بھیجا، نبی بنا کر بھیجا۔ عاد ایک قوم کا نام ہے جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے۔ یہاں پر حضرت ہود علیہ السلام کے متعلق فرمایا اخاہم، تو یہاں پر ان کو اخ نسب کے اعتبار سے فرمایا گیا، اسی لیے اعلی حضرت امام اہل سنت نے اس لفظ کا ترجمہ ہم قوم کیا۔ اعلی اللہ مقامہ، اللہ اعلی حضرت کے مقام میں مزید بلندی عطا فرمائے، آپ کے مقام کو مزید بلند فرمائے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو نبی بنا کر بھیجا۔ قال، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کو پوجو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کوئی خدا نہیں، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کی توحید کو مانو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، بتوں کی پوجا نہ کرو۔ ان انت مفترون، تم تو نرے مفتری ہو، تم تو محض جھوٹ باندھنے والے ہو، جو بتوں کو خدا کا شریک بتاتے ہو، بتوں کو الہ معبود خدا مانتے ہو۔ یا قومی، اے میری قوم، لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس تبلیغ دین پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی الذی فطرنی، میری مزدوری تو اسی کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ جتنے رسول تشریف لائے سب نے اپنی قوم سے یہی فرمایا۔ قاعدہ اصول یہ ہے کہ نصیحت خالصہ وہی ہے جو کسی طمع سے نہ ہو، یعنی بغیر کسی لالچ کے اللہ کی رضا کے لیے جو نصیحت کی جائے وہی نصیحت خالصہ ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کیا تمہیں عقل نہیں کہ اتنا سمجھ سکو کہ جو محض بغیر کسی غرض کے نصیحت کرتا ہے تو کم از کم اتنا تو سمجھ لو کہ یقیناً وہ خیر خواہ ہے، تم سے محبت کرنے والا ہے، تمہاری بھلائی چاہتا ہے اور سچا ہے۔ باطل کار جو کسی کو گمراہ کرتا ہے ضرور کسی نہ کسی غرض اور کسی نہ کسی مقصد سے کرتا ہے، اس سے حق اور باطل میں بڑی آسانی سے تمیز کی جا سکتی ہے۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم اپنے رب سے معافی چاہو، یعنی ایمان لا کر اپنے رب سے معافی چاہو۔ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف رجوع لاؤ۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پر زور کا پانی بھیجے گا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تم میں جتنی قوت ہے اس سے اور زیادہ دے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور جرم کرتے ہوئے روگردانی نہ کرو۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد نے جب حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت قبول نہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب 3 سال تک بارش موقوف کر دی۔ 3 سال گزر گئے، بارشیں بند ہو گئیں، ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا۔ ان 3 سالوں میں ان کے ہاں اولاد کا سلسلہ نہ ہوا۔
جب یہ لوگ بہت پریشان ہوئے تو حضرت ہود علیہ السلام نے وعدہ فرمایا کہ اگر وہ اللہ پر ایمان لائیں اور اس کے رسول کی تصدیق کریں اور اللہ کے حضور توبہ و استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ بارش بھیجے گا اور ان کی زمینوں کو سرسب و شاداب کر کے تازہ زندگی عطا فرمائے گا اور قوت و اولاد دے گا۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جب کوئی سچی پکی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس پر بارشوں کا نزول بھی فرماتا ہے، اور یہاں فرمایا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تم میں جتنی قوت ہے اس سے اور زیادہ دے گا، یعنی مال میں برکت دے گا، اولاد میں برکت دے گا، صحت تندرستی میں برکت ملے گی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام حسین کے بھائی ہیں اور حضرت علی کے لخت جگر ہیں، خاتون جنت کے لخت جگر ہیں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو آپ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ملازم نے کہا کہ میں مالدار آدمی ہوں مگر میرے یہاں کوئی اولاد نہیں، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جس سے اللہ مجھے اولاد دے۔ آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کرو۔ اس نے استغفار کی یہاں تک کثرت کی کہ روزانہ 700 مرتبہ استغفار پڑھنے لگا۔ اس کی برکت سے اس شخص کے 10 بیٹے ہوئے۔ یہ خبر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوئی تو انہوں نے اس شخص سے فرمایا کہ تو نے حضرت امام حسن سے یہ کیوں نہ دریافت کیا کہ یہ عمل حضور نے کہاں سے فرمایا، یعنی تجھے یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ حضرت یہ آپ نے بہت پیارا وظیفہ دیا، یہ وظیفہ آپ نے کہاں سے سیکھا۔ دوسری مرتبہ جب اس شخص کو حضرت امام حسن سے نیاز حاصل ہوا، یعنی ملاقات کا شرف ملا، تو اس نے یہ دریافت کیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو نے حضرت ہود کا فرمان نہیں سنا جو انہوں نے فرمایا یزدکم قوتا الی قوتکم، کہ تم استغفار کرو تو تم میں جتنی قوت ہے اس سے اور زیادہ دے گا اللہ تعالیٰ۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا یہ ارشاد تو نے نہیں سنا یمددکم باموال و بنین، کہ آپ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا مال کے ذریعے اور بیٹوں کے ذریعے۔ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ یہ واقعہ لکھ کر فرماتے ہیں فائدہ، کثرت رزق اور حصول اولاد کے لیے استغفار کا بکثرت پڑھنا قرآنی عمل ہے، یعنی جو کثرت سے استغفار پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے اولاد بھی عطا فرمائے گا، رزق کی بھی کثرت اسے حاصل ہوگی، بلکہ یہ بات ثابت ہے کہ انشاءاللہ کثرت استغفار سے دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ عظیم الشان کامیابی نصیب فرمائے گا۔ کثرت استغفار سے جسم کی کئی بیماریاں دور ہوتی ہیں، یہاں جب فرمایا قوت میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے گا تو استغفار کی برکت سے انسان بے شمار بیماریوں سے، مصیبتوں، آفتوں، بلاؤں سے محفوظ ہوتا ہے۔ استغفار کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرے اور یہ عزم کرے کہ میں آئندہ اب کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ اس عزم کے ساتھ پڑھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ پورا پڑھنا چاہیں تو پورا پڑھے، ورنہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کے علاوہ کبھی بھی کوئی گناہ یاد آ جائے، کوئی اپنی غلطی یاد آ جائے تو فوراً پڑھیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور ہو سکے تو اٹھتے بیٹھتے اس کا ورد کرنا چاہیے۔ لیکن صرف استغفر اللہ پڑھنا اور توجہ نہ کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ توجہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہوں اور یہ عزم کر رہا ہوں کہ اب میں کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ قالوا
کافر بولے یا ہود ما جئتنا ببینہ، اے ہود آپ کوئی دلیل لے کر ہمارے پاس نہ آئے. یعنی یہ ان لوگوں نے بالکل غلط اور جھوٹی بات کہی. انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر نہیں آئے جس سے ہم مان لیں کہ آپ نبی ہیں. حالانکہ حضرت ہود علیہ السلام نے کئی معجزات دکھائے، ساری دلیلوں کا انہوں نے انکار کر دیا. وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ، اور ہم خالی آپ کے کہنے سے اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں. وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، اور نہ آپ کی بات پر ہم یقین لانے والے ہیں. ان نقول الا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی خدا کی آپ کو بری جھپٹ پہنچی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یعنی وہ کہتے تھے کہ آپ نے ہمارے بتوں کو برا کہا، ہمارے بتوں کو آپ برا کہتے ہیں، اس لیے انہوں نے آپ کو مجنون بنا دیا ہے. مجنون کے معنی ہوتا ہے پاگل. مراد یہ کہ اب جو کچھ آپ کہتے ہیں یہ جنون کی باتیں ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں یہ وہی کر سکتا ہے جو عقل سے ماورا ہو. نعوذ باللہ من ذالک. تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ ایسی باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے خداؤں میں سے کسی خدا نے آپ پر حملہ کر دیا ہے اور آپ اس وجہ سے عقل سے محروم ہو گئے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اب دیکھیں کہ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو یہ باتیں کہیں حالانکہ خود عقل سے محروم تھے. تو آج اگر ہم حق بات کہیں اور کوئی ہمیں پاگل کہہ دے اور کہے کہ آپ کا دماغ خراب ہو گیا، آپ میں تو عقل ہی نہیں، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، تو پریشان نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی برا ماننا چاہیے، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے. قال، آپ نے فرمایا انی اشہد اللہ، میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں. واشہدوا انی بریء مما تشرکون من دونہ، اور تم سب گواہ ہو جاؤ کہ میں بیزار ہوں ان سب سے جنہیں تم اللہ کے سوا اس کا شریک ٹھہراتے ہو، جن کی تم پوجا کرتے ہو. فکیدونی جمیعا، تم سب مل کر میرا برا چاہو. ثم لا تنظرون، پھر مجھے مہلت نہ دو. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. یعنی تم اور وہ جنہیں تم خدا سمجھتے ہو سب مل کر مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرو. مجھے تمہاری اور تمہارے جھوٹے خداؤں کی اور تمہاری مکاریوں کی کچھ پرواہ نہیں. مجھے تمہاری شوکت، طاقت، قوت سے کچھ اندیشہ نہیں. جن کو تم خدا کہتے ہو وہ بے جان پتھر ہیں، جماد ہیں، نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. ان کی کیا حقیقت ہے کہ وہ مجھے پاگل کر دیں؟ یہ حضرت ہود علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ آپ نے ایک زبردست جبار صاحب قوت اور شوقت قوم سے، کہ جو طاقتور بھی تھی اور بہت عظیم لشکر تھا ان کے پاس، جو آپ کے خون کی پیاسی تھی اور جان کی دشمن تھی، ان کے سامنے آپ نے اس طرح کے کلمات کہے اور بالکل آپ نے خوف نہ کیا. یہ آپ کا معجزہ ہے. اور وہ قوم باوجود اس کے کہ وہ انتہائی آپ کے دشمن تھے، وہ آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے. ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی چلنے والا نہیں جس کی چوٹی اس کے قبضہ قدرت میں نہ ہو. یعنی تمام انسان، تمام جانور سب اللہ کے زیر قدرت ہیں. اللہ سب کا مالک ہے، سب پر غالب ہے،
قادر ہے، متصرف ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ملتا ہے، یعنی جو سیدھے راستے پر چلتا ہے اسے رب کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم منہ پھیرو، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، تو میں تمہیں پہنچا چکا جو تمہاری طرف لے کر بھیجا گیا، یعنی حجت ثابت ہو چکی، میں نے رب کا پیغام پہنچا دیا، اب اگر تم منہ پھیرو گے اپنا نقصان کرو گے۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور میرا رب تمہاری جگہ اوروں کو لے آئے گا۔ یعنی اگر تم نے ایمان سے اعراض کیا اور تم ایمان نہ لائے اور جو احکام میں تمہاری طرف لایا ہوں انہیں تم نے قبول نہ کیا، تو اللہ تمہیں ہلاک کرے گا، اور بجائے تمہارے ایک دوسری قوم کو تمہارے دیار اور اموال کا والی بنائے گا۔ تمہارے بعد دوسری قوم تمہارے شہروں پر اور تمہاری جائیداد پر قابض ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی توحید کے معتقد ہوں گے اور اللہ ہی کی عبادت کریں گے۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، کیونکہ وہ اس سے پاک ہے کہ اسے کوئی نقصان پہنچ سکے، لہذا تمہارے اعراض کا جو ضرر ہے وہ تمہیں کو پہنچے گا۔ کفر کو ہی تم نے اختیار رکھا اور ایمان نہ لائے تو اپنا ہی نقصان کرو گے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا رب ہر شے پر نگہبان ہے۔ کسی کا قول، کسی کا فعل، کسی کا کام اللہ سے پوشیدہ نہیں۔ جب قوم حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحتوں پر عمل پیرا نہ ہوئی اور یہ قوم نصیحت پذیر نہ ہوئی تو بارگاہ قدیر برحق سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے ان کے عذاب کا حکم نافذ ہوا۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا، اور جب ہمارا حکم آیا ہم نے ہود کو نجات دی۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اور جو ہود کے ساتھ ایمان والے تھے انہیں نجات دی۔ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اپنی رحمت فرما کر۔ وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور انہیں سخت عذاب سے نجات دی۔ مسلمانوں کی تعداد جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے، ایک روایت کے مطابق ان کی تعداد 4000 تھی۔ قوم عاد کو ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دیا گیا۔ تیز ہوا چلی اور یہ ہوا دائرے میں چل رہی تھی، یعنی اس ہوا نے ایک سرکل بنایا، نیچے سے لوگوں کو اٹھاتی تھی اور فضا کی بلندیوں میں لے جا کر دوبارہ زمین پہ پٹخ دیتی تھی، اور اس ہوا میں ایسا جلال تھا کہ اس نے ہر چیز کو اس طرح گلا دیا گویا کہ اس پر صدیاں گزر گئی ہیں، ہر چیز ایسی پرانی ہو گئی۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام نے مومنین کو جمع کیا اور ان کے ارد گرد حلقہ باندھ دیا، اپنی انگلی سے زمین پر دائرہ کھینچ دیا تو مومنین دائرے میں بیٹھ گئے۔ وہ ہوا وہاں آتی تو نرم ہو جاتی اور اس ہوا نے مومنین کو کچھ بھی نقصان نہ دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ کے معنی مفسرین نے فرمایا کہ جس طرح حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے عذاب سے بچایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں آخرت کے عذاب سے بھی محفوظ رکھا۔ وَتِلْكَ عَادٌ، اور یہ عاد ہیں۔ یہ خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ہے، اور تل کا اشارہ ہے قوم عاد کی قبور کی طرف اور ان کے آثار کی طرف۔ مقصد یہ ہے کہ زمین میں چلو، انہیں دیکھو اور عبرت حاصل کرو۔ وَتِلْكَ عَادٌ، اور یہ عاد ہیں، جَحَدُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ،
جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا، وَعَصَوْا رُسُلَهُ اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ اور ہر بڑے سرکش ہٹ دھرم کے کہنے پر چلے، وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور ان کے پیچھے لگی اس دنیا میں لعنت اور قیامت کے دن، یعنی دنیا میں بھی لعنت ہے اور قیامت کے دن بھی ان پر لعنت ہے۔ الا ان عادا کفروا ربهم سن لو بے شک عاد اپنے رب سے منکر ہوئے، الا بعدا لعاد قوم ہود ارے دور ہوں عاد ہود کی قوم، یعنی قوم عاد نے اپنے رب کا انکار کیا، وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ سورہ ہود کا 5واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔